إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد من الله على المؤمنين بے شک مومنوں پر اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ خوشیاں اس لیے لے کے آ رہا ہے یا لے کے آیا کہ اس سے پہلے جن جن کی آمد تھی ان کے بارے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خوشخبریاں سنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وَأَكَانَ آخر من بشر بعیسی ابن مریم فرمایا میں اپنے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور سب سے آخر میری آمد کی بشارت
عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ تو میرے بھائیو دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے سیدنا اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اس کے بعد اب مانگنے کا وقت آیا۔ اللہ ذوالجلال سے جہاں اور بھی دعائیں مانگی، ان میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کا خاندان اور بنو جرہم کے کچھ لوگ وہاں مقیم تھے۔ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس بستی والوں میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیج، یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کریں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، انہیں پاک صاف کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کو خوشخبری دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قالوا هذا سحر مبین۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجا۔ آج جو عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسائیت عالمی مذہب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج بھی جو محرف انجیل متی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ سامریوں کے شہروں میں نہ جانا، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ لہذا عیسائیت عالمی مذہب نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن اسلام عالمی مذہب ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا سارے جہان کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد ایک آنے والے نبی ہیں جن کا نامی اس میں گرامی احمد ہوگا۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبریاں پہلے انبیاء بھی دیتے رہے، جیسا کہ کسی نے کہا بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیمی دعا ابراہیم عند الحتیمی جمیع النبیین والمرسلین بہی بشروا منذ عصر قدیمی، کہ ابراہیم علیہ السلام حتیم میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں، باقی انبیاء بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مقام عطا فرمایا
کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو اتنا مقام دیا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والا کو اس مقام تک پہنچ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں عموماً اختلاف ہے۔ عموماً 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ 12 ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے۔ یوم وفات اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن آپ کی یوم ولادت کے بارے میں علماء میں جیسا کہ رحمت للعالمین کے محقق قاضی محمد سلیمان منصور پوری، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اور مولانا شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کی صحیح یوم ولادت وہ 9 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی اور بروز سوموار تھی، 1 جیٹھ 628 بکرمی تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ جہاں مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ کلمہ میں، شہادت میں، اذان میں، اقامت میں، خطبہ میں، تشہد میں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا نام نامی اللہ ذوالجلال کے نام کے بعد آتا ہے۔ اسی طرح اللہ انبیاء فرشتوں میں بھی اللہ ذوالجلال نے آپ کے نام کو بلند کیا، دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے نام کو بلند کیا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا، ہم نے آپ کے نام کو دنیا میں پھیلا دیا۔ 24 گھنٹوں میں جہاں جہاں اذان ہوتی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے حسان فرمایا کرتے تھے وَضَمُّ الْإِلَىٰ اسْمُ النَّبِيِّ مَا اسْمِهِ إِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ وَاشْهَدُوا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ ذوالجلال نے اپنے نام کے ساتھ آپ کے نام کو ملا دیا۔ جس طرح مؤذن 5 مرتبہ آپ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام بھی لیتا ہے، فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے آپ کے نام کو اپنے نام سے نکالا، وہ عرش والا تو محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا، والدہ نے نام احمد رکھا۔ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اور احمد جو سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کی تعریف کرنے والا ہو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک کیا۔ آپ معصوم عن الخطا بھی ہیں۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی الہی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ اسی طرح جس طرح آپ کا شان بلند، اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آپ کو حسن و جمال بھی ایسا ہی عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، آپ نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے رخ انور کو دیکھتا۔ آخرکار میں اس بات پر پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے، وہ فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل پیدا کیا، آپ جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح آپ کا خاندان بھی سب سے عرفہ اور اعلیٰ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے کنانہ کو بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنا اور کنانہ سے قریش کو چنا، وصطفیٰ قریش بنی ہاشم اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، وصطفانی من بنی ہاشم اور مجھے بنی ہاشم سے چنا۔ اللہ ذوالجلال ہم پر اپنے بے شمار احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدا، لوگوں میں بے شک رحمت ہوں جسے لوگوں کے لیے بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خصائل، بے شمار آپ کے مناقب ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا میرے پیغمبر آپ کے پاس تشریف لائے ہیں جو تمہاری ہی جنس میں ہیں، وہ انسان ہیں، ان کی اولاد بھی ہے، ان کی بیویاں بھی ہیں، ان کا خاندان بھی ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے میں یہ آپ کی بے ادبی ہے تو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قسم کے مطالبے کیے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخر میں پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب اللہ پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جسے رسول بنایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر دنیا میں فرشتے بستے اللہ آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتا، کیونکہ دنیا میں انسان رسول بشر بستے ہیں، اس لیے اللہ نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد کریم آ جائیں تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، کیا تمہاری نبوت جاری رہے گی؟ فرمایا نہیں، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے، میرے اس بات پر گواہ ہو جاؤ۔ تمام انبیاء نے گواہی دی۔ تو میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا اللہ اس کا بھی ذکر فرما دیتا، اللہ اس کا بھی ذکر فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا سب سے آخر میرے بارے میں جنہوں نے خوشخبری دی وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری نبی تھے، اور ان کے بعد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اگر ان کے بعد بھی کوئی نبوت جاری رہتی اللہ اس کا بھی ذکر فرماتے، مگر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی قریبا من 30 دجالون کذابون، فرمایا لوگوں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے۔ اس لیے مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، آپ نے صحابہ کرام نے اس کے خلاف لڑائی لڑی، اور اس کے بعد آج بھی اگر کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کرے، خواہ وہ ذلی ہو، وہ بروزی ہو، اپنے آپ کو مسیح موعود کہے، وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال نے بہت سارے معجزے عطا فرمائے۔ پہلے انبیاء کو بھی اللہ نے معجزے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام بیماروں پر ہاتھ پھیرتے اللہ ان کو صحت مند کر دیتا، اسی طرح کے معجزے تھے۔ سب نبی اپنے اپنے وقت میں انہوں نے کو معجزے عطا فرمائے، لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی معجزے ختم ہو گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا فرمایا گیا وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ چیلنج ہے۔ فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن الا یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، فرمایا قیامت تک کے لیے جن اور انسان اکٹھے ہو کر اس قرآن جیسا نہیں بنا سکتے۔ فرمایا قرآن بنانا تو دور کی بات ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن کوئی بھی لا نہیں سکا۔ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے آپ کو اور بھی بے شمار معجزے عطا فرمائے۔
اس اللہ ذوالجلال اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت آپ نے فرمایا لوگو انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور یہ امت یہ پہلی امتوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں کا سے منع کرتے ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے مجھے 6 خوبیاں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی۔ فرمایا سب سے پہلے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ جامع الکلم کا معنی کیا ہے کہ گفتگو تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، 1 مہینے تک میں ہوتا ہوں دشمنوں پر میرا روب ہوتا ہے۔ میرے لیے اللہ ذوالجلال نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے۔ اس سے پہلے مال غنیمت آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، مگر میرے لیے اللہ ذوالجلال نے مال غنیمت کو بھی حلال کیا ہے۔ اور فرمایا پہلی امتوں کے لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں نماز پڑھتے تھے، لیکن میری امت کے لیے تمام ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، طہور بنا دیا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، پہلے نبی کوئی کسی بستی کی طرف آیا، کسی شہر کی طرف آیا، کسی قوم کی طرف آیا، مگر اللہ ذوالجلال نے مجھے سارے جہان کے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کو اللہ ذوالجلال نے ختم کر دیا۔ اور فرمایا قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے لیکن کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، میرے پاس آئیں گے۔ فرمایا میں اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اللہ کی تعریف کروں گا، حکم ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کا سوال قبول کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا یا اللہ لوگوں کا امتحان، جو لوگوں کا حساب ہونا ہے وہ لے لیجئے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور معجزے دیے گئے، معراج کا معجزہ تھا، حالت بیداری میں آپ کو 7واں آسمان کے اوپر لے جایا گیا۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا اللہ ذوالجلال عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر میرے ذمہ جھوٹی بات کہی، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ میرے متعلق جھوٹی بات کرنا کسی عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تو وہ شریعت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ رسول اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو نہیں کرتے۔ مگر کیا کیا جائے، آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، نیٹ پہ جو بھی بات آتی ہے آگے شیئر کر دیتے ہیں، ضعیف روایت ہو، موضوع روایت ہو، من گھڑت ہو، آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس کا گناہ کیا ہے؟ بھیجنے والے کو بھی گناہ اور بنانے والے کو بھی گناہ۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہ ہم سے نکلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کہی، آپ نے نہ فرمائی ہو۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بے شمار حقوق ہیں، ان میں کچھ کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کام میں ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ
الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر سب جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا جائے، جیسا کہ ہم کلمہ شہادت میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ پر ایمان لایا جائے، اور میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دل و جان سے قبول کیا جائے۔ آپ جو فرمائیں دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آدمی خوشی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرے، کیونکہ انہی پر انسان کی نجات موقوف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال کا آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح دوسرا حق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ توقیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو، حتیٰ کہ یہ تو وہ جناب ہے جہاں بلند آواز سے گفتگو کرنا بھی منع ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کیا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اب یہ ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے، آپ کی صحیح حدیث ہمارے سامنے آ جائے، پھر انسان یہ نہ کہے کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز کو بلند کرنا ہے، بلکہ حکم یہ ہے جب آپ کا حکم آ جائے، صحیح حدیث سے معلوم ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو بندہ دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ اس کو قبول کر لے اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کا بے شمار بہت ہی زیادہ ادب کرتے تھے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جا کر قوم کو کہتا ہے لوگو میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا کرتے ہیں کسی بادشاہ کو بھی نصیب نہیں، کسی حاکم کو بھی نصیب نہیں ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام یہ ہے کہ آپ کے ذمے جھوٹی اور من گھڑت باتوں کو منسوب نہ کیا جائے۔ اسی طرح جو آپ کی شان اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے اس میں زیادتی بھی نہ کی جائے، اس میں کمی بھی نہ کی جائے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں، اپنے باپ، سارے جہان سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ذوالجلال تمہارے ساتھ پیار کریں، اللہ ذوالجلال تمہارے ساتھ محبت کریں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، جسے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا اگر تمہارا یہ حال ہو جائے گا پھر اللہ تمہارے ساتھ محبت کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ دعویٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ہے، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ عقیدے کے معاملے میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے،
ایک اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والے، مگر آج لوگوں نے بے شمار کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، کسی کو داتا، کسی کو غوث بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صحابہ اپنے ساتھیوں سے ملنے والے، مل جل کر رہنے والے، ان کا احترام کرنے والے، آج جس کے پاس کچھ پیسے آ جاتے ہیں وہ دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑی شخصیت سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلال کمائی کا حکم دینے والے، لیکن آج آپ ہم دیکھتے ہیں فراڈ ہے، جو دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، اور محبت رسول کے دعوے بھی ہیں۔ اسی طرح آج تو حال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بناتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا ہمیں کہیں گے۔ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن رسول اللہ سے محبت کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حکم دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ کا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے کہ یہ اللہ ذوالجلال نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں مکے والوں کے لیے تھا، نہیں بھائی، یہ قیامت تک رہنے والے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، حدیث کی صحیح کتابیں ہیں، ان کے تراجم ہماری زبانوں میں ہو چکے ہیں، ان کو پڑھیے۔ رسول اللہ کی نماز کیسے تھی، آپ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، آپ کے دیگر معاملات کیسے تھے، ان کے مطابق اپنی ہمیں دوسری چیزیں پڑھنے میں تو بڑا ٹائم ملتا ہے، نیٹ پہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اگر ٹائم نہیں ملتا، نہ قرآن پڑھنے میں نہ حدیث پڑھنے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہو۔ اس لیے اسی طرح آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا خاص طور پر جمعے کے دن فرمایا تم مجھ پر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لاتے ہیں مجھ پر اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب یہ فلاں ابن فلاں کی طرف سے آپ پر درود ہے۔ کتنی خوش قسمتی ہے، کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور ہمارا درود آپ پر پیش کیا جائے۔ میرے بھائیو، اس لیے جمعے کے دن کوئی آخری گھڑی عصر سے لے کے مغرب تک، اس میں ایک ایسا وقت ہے بندہ اللہ سے دعا کرے اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس گھڑی میں زیادہ سے زیادہ ہمارے اسلاف درود شریف پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ رب کریم غفور الرحیم، مرحومین پر رحم فرما۔ اللہ رب کریم ہمارے جو عزیز و اقارب دوست احباب ہمارے دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ہمارے بھائی حاجی یاسین صاحب کے جوان سال بھائی محمد ندیم صاحب کا 1-2 دن پہلے لاہور میں انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے قریبی عزیز اشفاق مغل صاحب کا بھی گجرانوالہ میں بدھ کے دن انتقال ہوا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ محترم ماجد عابد چودھری صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بھی دنیا سے حالت ایمان میں اللہ کے بندے چلے گئے اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اللہ سب کی مغفرت
مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے والدین پر بھی رحم فرمائے، جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرمائے، جو اللہ کے پاس چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ آج ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے بھائی جمیل صاحب مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ ہم اللہ ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔